السلام علیکم بارک یہوش واہ مشیاق، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بی ایم یوٹیوب چینل۔ عزیزو، آج ہم عید تقوفہ کے متعلق بڑی تفصیل سے سیکھنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ عزیزو، عبرانی میں سگہ جمع میں تقوفہ کو تقوفات کہا جاتا ہے اور سگہ واحد میں تقوفہ کہا جاتا ہے۔ تقوفہ ربی ساموئیل یار ہنائی کے مطابق تالمود کے اندر اسے تقوفہ کا جو ایک موسم ہوتا ہے وہ 91 دن 7.5 گھنٹے کا ہوتا ہے بمطابق تالمود، اور سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ ایک موسم جو ہے وہ میکسیمم یعنی تقریباً 91 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور زیادہ تر 90 دن کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور ویسے اس میں اگر ایک دن نکال لیا جائے اس کا تقوفہ کا تو یعنی جو ایک سال کا ٹرن ہوتا ہے تو یہ پیچھے 90 دن ہی بچتے ہیں۔ تو بہرحال آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے۔ تو سال میں 4 تقوفات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا تقوفہ ہوتا ہے نسان کے مہینے میں، یعنی پہلی نسان سے، ٹھیک ہے جی، جب سورج برج عریس میں داخل ہوتا ہے، اور عبرانی میں اسے ات حزیرہ بھی کہا جاتا ہے، جب بیج بونے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا جو تقوفہ ہوتا ہے وہ چوتھے ماہ کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے اندر موسم گرما محلول جب سورج برج کینسر میں داخل ہوتا ہے، یہ موسم گرما کا موسم ہے۔ یہ عبرانی میں ات ہا کتسیر یعنی فصل کا وقت ہوتا ہے، جب سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے۔ اسے دوسرا تقوفہ کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ چوتھے ماہ کے آغاز پر جو ہے وہ آتا ہے، اور اسے عبرانی کے یہودیوں میں جو ہے اسے تموز کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، چوتھے مہینے کو۔ تیسرا تقوفہ ہے وہ ہے تقوفہ تشریع۔ تقوفہ تشریع جو ہے وہ موسم خزاں میں آتا ہے، جب سورج برج لیبرا میں داخل ہوتا ہے، اور موسم خزاں یا ات ہا بتشیر یا ایسا وقت جس میں وینٹیج ٹائم شروع ہوتا ہے، اور جب ایکوینیکس ہوتا ہے یعنی پھر دن رات برابر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو چوتھا تقوفہ ہے وہ ہے تقوفہ طویت۔ یہ موسم سرما کی تنہائی جب سورج برج کاپروکورنس میں داخل ہوتا ہے، یہ موسم سرما کی شروعات ہے۔ ات ہا ریف موسم سرما کے وقت جب رات ایک سال کے دوران سب سے طویل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ 4 تقوفہ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 تقوفہ جو تفصیلات ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں اس کی باقاعدہ طور پر تعلیمات بھی ملتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بائبل مقدس میں سے بھی اس کی تعلیم دکھائیں۔ سب سے پہلے بائبل مقدس میں جو پہلا حوالہ ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے جی خروج 34 باب آیت نمبر 22 سے شروع کرنا والا ہوں میں۔ یہاں لکھا، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جو درست ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں یعنی شبوت کی عید اور سال کے مڑنے یعنی تقوفہ پر مجمع کی عید مانا کرنا یا جمع کیا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر بھی خروج کی کتاب 34 باب کی آیت نمبر 22 میں بھی تقوفہ منانے کا حکم درج ہے، جس کو کلیسیا نے نظر انداز کر دیا۔ لوگ تقوفہ کو نہیں مناتے، جبکہ یہ شرعی حکم ہے اور عید تقوفہ منانا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا جی، ربی راشی کے مطابق بھی یہاں تقوفہ ہاشنا سے مراد سال کا چکر لگانا اور اگلے سال کی شروعات ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر تقوفہ کے بھی اگلا سال شروع ہونا اور سال کا چکر لگانا بھی ناممکن ہے۔ بغیر تقوفہ کے یہ نہیں آتا، تو تقوفہ منانا کلیسیا پر لازمی ہے۔ تقوفہ لازم طور پر منائیں۔ اس کے لیے دیکھیں ربی راشی کی تفسیر خروج 34 باب آیت نمبر 22 پر، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا حوالہ ہے جی سیموئیل کی کتاب، پہلا سیموئیل، اس کا پہلا باب آیت نمبر 20۔ یہاں لکھا، ہنّا حاملہ ہوئی اور سال کے مڑنے پر یعنی تقوفہ پر
ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی، یہ جب آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہے. اچھا جی، تیسرا والا دوسرا تواریخ اس کا 24 باب آیت نمبر 23، اس میں یوں لکھا ہے، اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ ارامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودا اور یروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلاک کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا. اس کا جو درست ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے، یہاں لکھا ہے، اور اسی سال کے مڑنے پر ایسا ہوا کہ ارامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودا اور یروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو ہلاک کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا. سال کے مڑنے پر، یہ جو لفظ مڑنا ہے اصل میں یہاں پر عبرانی میں لفظ تکوفہ ہے. ٹھیک ہے جی. چوتھا حوالہ زبور 19 آیت نمبر 4 تا 6 میں لکھا ہے، اور ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں. یہاں بھی جو درست ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے. یہاں اس آیت میں خاص طور پر آیت نمبر 6 میں یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ سورج آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے، یہاں درست ترجمہ ہے کہ وہ یعنی سورج آسمان کے تکوفہ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی یہاں بھی سورج آسمان پر موسم کی تبدیلی پر نکلتا ہے اور موسم کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، وہ برج تبدیل کرتا ہے. عبرانی لفظ تکوفہ 4 موسموں کی تقسیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے تکوفہ سے مراد موسم گرما اور موسم سرما دونوں میں موسم بہار اور موسم خزاں کے مساوت ہیں. مجموعی طور پر 4 تکوفہ ہیں. ٹھیک ہے جی، اور مہینوں کے اندر یا دائرے میں 360 دن ہے، اور مہینوں کے باہر یعنی 12 منتھ جو ہوتے ہیں وہ ایک منتھ 30 دن کا ہوتا ہے. اور آپ کو بائبل میں بھی نہ تو آپ کو 29 دن کا مہینہ ملتا ہے اور نہ ہی 31 دن کا ملتا ہے، لیکن آپ کو بائبل میں ہمیشہ 30 دن کا مہینہ ملتا ہے. اور پھر آپ کو خروج کی کتاب میں تکوفہ کا دن منانے کا جو ہے وہ حکم ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال کے 4 تکوفہ ہیں، وہ دن الگ ہے، یہ 30 دن کے مہینوں سے الگ ہے. اگر آپ 30 دن کا مہینہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور 12 مہینوں کو شمار کرتے ہیں سارے اس کے دنوں کو، تو یہ ٹوٹل 360 دن بنتے ہیں. اور 4 دن تکوفہ کے آپ ڈال لیں تو یہ ٹوٹلی 364 دن بنتے ہیں سال کے. تو یوں 4 تکوفہ کے دن اور 360 دن پورے سال کے، تو یوں یہ ٹوٹل جو سال کے دن بنتے ہیں وہ ہیں 364. ٹھیک ہے جی. لہذا 365 دن جو ہے اس کی پیشن گوئی یسایہ کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ 7 سال کے ایک چکر کے بعد جب ایک شمتہ مکمل ہوتا ہے، تو ایک شمتہ جب شمتہ کا آخری سال ہوتا ہے تو اس میں 7 دن کی لیپ لگتی ہے، یعنی ہر سال کا ایک دن جو ہے وہاں پر اس میں ایڈ کر کے لیپ لگا کر 365 دن کا جو ایک سال ہے وہ برابر کیا جاتا ہے. اور اس کی پیشن گوئی یسایہ میں بھی درج ہے. اب یوبلی کی کتاب میں بھی تکوفہ کی تعلیم پائی گئی ہے. یوبلی 6 باب آیت نمبر 22 تا 23، اور ہاں جی یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے، کیونکہ میں نے پہلے شریعت کی کتاب میں لکھا ہے جو کہ میں نے تمہارے لیے لکھا ہے کہ تم اسے سال میں ایک دن اس کے موسم میں مناؤ، اور میں نے تم کو اس کی قربانیوں کے بارے میں سمجھایا. اسرائیل کو یاد رکھنا اور اسے اپنی نسلوں میں اس کے مہینوں پر ہر سال میں ایک دن منانا ہے، اور پہلے مہینے کے نئے مہینے پر یعنی نئے چاند کو بھی جسے کہا جاتا ہے، اور چوتھے مہینے کے نئے مہینے پر یعنی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ پر، اور 7ویں مہینے کے نئے مہینے پر یعنی اس کی پہلی تاریخ پر 7ویں مہینے کی، اور 10ویں مہینے کے نئے مہینے پر یعنی 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ پر، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ پر یادگاری کے دن ہیں، اور سال کے 4 حصوں میں موسموں کے دن ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے گواہی کے طور پر لکھے اور مقرر کیے گئے ہیں. یوبلی کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 4 دن ہیں جو کہ بطور عید مقرر کیے گئے ہیں، اور آپ نے تورات میں بھی خروج کی کتاب میں یہ حکم الہی پڑھا ہے کہ تم نے اس کو ضرور منانا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ 4 تکوفہ پر بڑی معجزانہ کام بھی آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور آپ کو میں نے وہ حوالہ جات بھی دیے ہیں. یہاں نوح حکم دیتا ہے کہ ہر موسم کے پہلے دن کو یادگاری کے دن کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. یہ دن عید کے طور پر رکھے گئے ہیں، جس میں خاندان اپنا کوئی کام کاج نہیں کرتے، اور عید کے دن میں مجمع کرتے ہیں، وہ طوفان کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، وہ انبیاء کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں. عید تکوفہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ یہ پچھلے موسم اور اگلے موسم کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے. یاد رہے، یہ مہینوں میں یہ دن شمار نہیں ہوتا، یعنی ایک مہینہ جو 30 دن کا ہوتا ہے ان 30 دنوں میں یہ شمار نہیں ہوتا، اور ہمیشہ تکوفہ 3 منتھ کے بعد آتا ہے. یعنی 3 منتھ کے جو دن بنتے ہیں وہ 90 دن بنتے ہیں، اور جو 91واں دن ہوتا ہے یعنی 91 جب دن ہو جاتے ہیں تو وہ جو اگلا دن ہوتا ہے وہ عید تکوفہ کا ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب نے عید تکوفہ کو منانا ہے، عید تکوفہ کی تعظیم کرنی ہے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کا حکم ہے جس کو کلیسیا نے اگنور کر دیا. یاد رکھیں کہ آج کلائمیٹ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے، کلائمیٹ کیوں چینج ہو رہے ہیں. بے شک اس کے اندر بہت سارے ناپاک اور غلیظ سائنسدانوں کا بھی ہاتھ ہے، تو آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا انہیں کیوں کرنے دے رہا ہے؟ کیوں ان کو اتنی جرت ہو رہی ہے، یا کیوں ان کے اندر یہ اتنی صلاحیت آ گئی کہ وہ ایسا کرنا شروع کر دیں؟ اور ویسے بھی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ کلائمیٹ میں آٹومیٹکلی تبدیلی آ رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اپنا موسم اپنے وقت پر نہیں آتا. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ساری دنیا نے، ایون کہ اس وقت موجودہ جو ماڈرن اسرائیل ہے، اس نے بھی تکوفہ کو نظر انداز کر دیا، کلیسیا نے بھی نظر انداز کر دیا. لوگ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے. مجھے لوگ بدعتی کہتے ہیں، میں جب یہ باتیں لوگوں کو سکھاتا ہوں. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے پتہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو خود یہ باتیں نہیں آتی، کیونکہ ان کے سر کے اوپر سے یہ باتیں گزر جاتی ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے. تو وہ آخر کار میں یہی کہہ دیتے کہ یہ بدعتی ہے. ٹھیک ہے جی. اپنی کلیسیا کو وہ گمراہ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور صحیح بات نہ سیکھنے پر جو ہے ان کو رکنے دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ خود سیکھتے ہیں. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز آپ تکوفہ کو سیکھیں اور تکوفہ پر عمل کر کے اس کی یادگاری منائیں، جیسا کہ بائبل میں حکم ہے کہ تم نے اس کو ضرور ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور یوبلی کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا کہ محترم جناب نوح جو تھے وہ بھی تکوفہ کی عید مناتے تھے. آج شام کو عید تکوفہ آفتاب غروب سے شروع ہو جائے گی. میں پھر سے آپ سب کو عید تکوفہ کی بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو میری طرف سے عید تکوفہ بہت بہت مبارک ہو. کل شام جب آفتاب غروب ہوگا عید تکوفہ ختم ہو جائے گی، اور پھر نیا موسم شروع ہوگا. نیا موسم شروع ہوگا، اور کل نیا سال بھی ہے. یعنی آج جو تکوفہ شروع ہوگا یہ تکوفہ نسان ہے، اور کل جب تکوفہ ختم ہوگا تو نسان کی کل 1 تاریخ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ پچھلے سال کا اور اگلے سال کا جو درمیانی دن ہے، جو پل کا کام کرتا ہے، یعنی اس سال سے اگلے سال میں جانے کے لیے یہ دن ہے. اس سے ہم آج شام سے گزرنا شروع کر دیں گے، اور اس دن کو بطور عید مقرر کیا گیا ہے. اس لیے اس کو بڑی خوشی سے منائیں، خدا کے حضور دعا کریں، نرسنگا پھونکیں. اگر آپ کے پاس نرسنگا نہیں ہے تو فیملی کو لے کر دعا کریں، گھر میں اچھا کھانا بنائیں، نبیوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تحریروں کو پڑھیں، خدا کے حضور توریت کو خاص طور پر پڑھیں، اور طوفان نوح کو جو ہے اس واقعہ کو جو ہے خاص طور پر پڑھیں. کل نیا سال ہے، کل ہم نئے سال کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں نیلم کالونی میں نئے سال کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شرکت کریں. میری طرف سے آپ سب کو پھر سے عید تکوفہ مبارک ہو. اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شلوم علیکم.